ہمارے بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر فائز عیسیٰ کا یا کسی کا خیال ہے کہ یہی حل ہے, یہ حل نہیں ہوگا. میڈم آپ نے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی, خان صاحب نے بھی کیا اس کا خدشے کا اظہار کیا یا یہ آپ کے یہ جذبات خدشہ ہیں؟ ہمارے پاس آیا اور ہم نے ان کو بتایا, اور انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے عمران خان نے آج ایک میسج بھیجا. ہمارا خیال ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اب یہ ساری کارروائی جو فیض حمید کو جو گھسیٹ رہے ہیں 9 مئی میں, اس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں شفٹ کر دیا جائے. اور اس کے لیے یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے فیض حمید کا, جس کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے لیے اگر فیض حمید کا کوئی تعلق ہے تو بہت سادی سی ایک چیز ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں CCTV فوٹیج, وہ پیش کی جائے. کیس اگر شروع بھی ہوتا ہے تو وہ پیش کی جائے. ملٹری کورٹ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باہر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے عمران خان کو کس چیز کے لیے چارج کیا ہے. ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہو. اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوکٹ کریں اور 3 مہینے ان کو جیل میں رکھیں, کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمنیٹ کر دیں, ان کو یہ ختم کر دیں؟ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں, ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی. اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہا ہے کہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں. فیض عیسیٰ اگر چلا گیا, عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا. فیض عیسیٰ سے وہ شخص ہے جس میں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں, ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے, اس نے PTI ختم کیا, لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے. نہ بھولیں عمران خان کئی دفعہ بتا چکے ہیں, بارہا بتا چکے ہیں. عاصم منیر صاحب ہو گئے, یہ فیض عیسیٰ صاحب ہو گئے, عامر فاروق ہو گئے, یہ سب لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہیں. اور یہ کس کو چاہیے یہ سارا؟ سلطان راجہ تو بھولے ہی نہ, کیونکہ وہ ان کو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا. اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ نواز شریف جو 16-17 سیٹیں لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل ہار مانی بھی ہے, یہ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے. لیکن اب کیونکہ نہ PTI ختم ہوئی ہے, نہ یہ ہار ماننے کو تیار ہیں, کیونکہ لوگ اس وقت 80 سے 90% لوگ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور اب ان کو جب پینک کر گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوفزدہ ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو ہی ختم کر دیں. آپ اس چیز کے اوپر یہ میرے خیال میں ان کی بہت بڑی بھول ہے. فیض عیسیٰ کو اپنی عزت بچا کر اور اپنی جان بچا کے میرے خیال میں چپ کر کے جو اس کا ٹائم آیا ہے چپ کر کے ریٹائر کر جائے. پاکستان کے ساتھ اور یہ لوگ ظلم نہ کریں تو بہتر ہوگا. ہم یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ موجودہ دور کے ثاقب نثار ہے. جو فیض عیسیٰ کر چکے ہیں, شاید بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہو, شاید آپ 8-9 مہینے سے دیکھ نہیں رہے, 1 سال سے. فیض عیسیٰ نے جب سے آئے ہیں جو انہوں نے آج کیا, جب انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کے فائلوں کو کہا تھا بند کر کے آئندہ کبھی یہ ڈبہ ہی نہ کھلے, جو نواز شریف کی وہ کیا تھی, وہ جو ساری کرپشن تھی اور جو انڈین لنکس تھے, وہ انہوں نے فائل بند کروائی تھی, وہ ڈبہ ہی بند کروا دیا تھا. ایک دوسرا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرینہ عیسیٰ ہے, کیا نام ہے, سرینہ عیسیٰ, نہیں میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ شاید زرینہ عیسیٰ بھی ہیں اور سرینہ عیسیٰ بھی ہیں. انہوں نے جا کر جب عمران خان کو ایز پرائم منسٹر بھی اٹیک کیا تھا, تب تو وہ بات کر سکتی تھی, ان کو تو اجازت ہے کرنے کے لیے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ججز کو بھی انہوں نے جا کر دھمکیاں دے دی تھی کہ اپنے بھی احساس سے بتاؤ. تو اگر ہم بات کریں تو جرم ہو جائے گا, توہین عدالت ہو جائے گی. لیکن عدالت کو بھی اس وقت
سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں فائز عیسیٰ. بھائی اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے, وہ ملازم ہے اس ملک کا, اب گھر جائے. یہ پوری کائنات بدلی جا رہی ہے, پورے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ فائز عیسیٰ کو کس لیے ایکسٹینشن دینی ہے, کس کے لیے وہ بٹھایا ہوا ہے, کس کو بچانا ہے. ہمارے بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر فائز عیسیٰ کا یا کسی کا خیال ہے کہ یہی حل ہے, یہ حل نہیں ہوگا. میڈم آپ نے گھر چلے آپ نے عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کی, خان صاحب نے بھی کیا اس کا خدشے کا اظہار کیا یا یہ آپ کے یہ جذبات خدشہ ہیں؟ ہمارے پاس آیا اور ہم نے ان کو بتایا, اور انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. لیکن میں تو یہ بات کر کے میں آپ کو اپنا کنسرن بتا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں اپنا کنسرن. ہماری تو وہ یہی کہیں گے اور ان کا ایمان بھی پکا ہے, ہمارا بھی مضبوط ہے. لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے یہ انتظار کریں کہ کوئی ایسی حرکت کر دے. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب کی جو باہر ہیں, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا قیمتی ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا بھائی صرف نہیں ہے, پاکستان کے لیے بڑا قیمتی ہے, تو ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہمارے پہ فرض ہے. میڈم آپ نے کہا ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے, 22 کو احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے, شیر افضل مروت کی میں ذمہ داری لگا احتجاج دی کی گئی ہے. بات نہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کل شیر افضل مربت نے یہ بھی کہا کہ جب میں اندر گیا تو میں نے ہاتھ ملایا تو خان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا. خان صاحب نے صرف ہاتھ ملایا تھا. میرے خیال میں باہر آ کے اس قسم کی چیزیں دیکھیں ہمیں عادت نہیں ہے, ہم تو جب آ کے بات جو ہوتی ہے صحیح بات ہوتی وہی کرتے ہیں. شیر افضل کو صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. اگر اس نے آگے چلنا ہے, میرے خیال میں لیڈ کرنا ہے. وہ ثوابی کا بھی جلسہ ہو چکا ہے, لوگوں نے خود نکل آنا ہے, کسی کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شامل ہونا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی جلسہ کر رہے ہیں, جلسہ میں جب لوگ شرکت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ نے وہ چراوے نے بلانا ہے تو وہ آ جائیں گے. اس لیے صحیح بات کرنی چاہیے. میں تو اس لیے میڈیا پہ بھی آج کہہ رہی ہوں, دیکھیں ہماری بھی ایک تھوڑی سی, ہم نے دیکھا بڑا کچھ ہے, آپ سب کے ساتھ مل کر اس کے لیے صبر بھی کرتے ہیں, لیکن بس اب ایک حد ہو گئی ہے. ساری گیمیں بند کریں, ساری لڑائیاں بند کریں, اور سارے فوکس کریں عمران خان کے لیے نکالنے کے لیے, کہ لوگ یہی چاہتے ہیں. انہوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان کو ہم نے باہر نکالنا ہے. اور میرے خیال میں جو قیادت اس وقت ذرا تھوڑا سا سیریس ہو جائے, بچکانا یہ حرکتیں ہیں, میرے خیال میں سب سیدھے ہو جائیں, نہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ بس بہت ہو گئی ہے. یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ لاجز ہے, بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے. آپ بھی آتی ہیں, سارے آتے ہیں, پارلیمنٹیرینز نہیں آتے. ٹھیک ہے, ہمارا تو بھائی ہے, ہم تو آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم ہی کافی ہیں, ہم اور لوگ ہیں ساتھ. اگر وہ تو نہیں کورٹ میں آ سکتے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کا تو بڑا دل ہوگا آنے کا, آ نہیں سکتے. ہم کافی, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے آ کر اور رہا کروا کے انشاءاللہ چھوڑیں گے. میڈم بتائیے گا, آپ نے کہا جیسے شیر افضل مروت نے باہر آ کے اور بات کی, اندر کچھ اور ہوا تھا, تو ان کو 22 اگست انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ میں جلسہ کروں. دیکھیں وہ کہیں گے کہ میں نے ٹاسک دینا, وہ تو 22 کا ویسے ہی پلان ہوا تھا. تو کیا ٹاسک ہوتا ہے, لوجسٹکس کرنی ہے, بسیں مینیج کرنی ہے, بھائی سب نے آ کے اٹینڈ کرنا ہے. سب کو مل کر, یا مقابلہ نہیں ہے آپس میں, سب کو مل کے اس وقت چلنا ہے. سارے اس وقت مل کے چلیں. یہ کوئی مقابلہ, مقصد ایک ہونا چاہیے, آپ مل کر چلیں, آپ اکٹھے ہو کے چلیں. یہاں کوئی ریس تو نہیں ہے جیسے کلاس روم میں میرے مارکس کم ہے زیادہ ہے. سب کو مل کر ایک ٹیم بن کر چلنا چاہیے. یہ نہیں سوچ کے چلنا چاہیے کہ میں آگے نکل جاؤں یا کوئی پیچھے رہ جائے. بس یہ